والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ڈائز پر تشریف فرما عیسائیوں کے ذمہ داران، جماعت اسلامی کے ذمہ داران اور مانگرول شہر بھر سے آئے ہوئے محترم بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم لوگ آئیں اور آپ لوگوں کے ساتھ مانگرول کی اس سرزمین میں، اس خوشگوار سرزمین میں کچھ وقت گزاریں اور آپ لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کا موقع رہے. ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نہ صرف ہم کو مانگرول کی سرزمین میں ہمارا خیر مقدم کیا، بلکہ اپنے دلوں میں ہمارا خیر مقدم کیا اور بہت ہی شاندار مہمان نوازی سے ہماری ذرا نوازی کی. محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسائیوں جس مقصد کو لے کے کھڑی ہوئی ہے اس کے اوپر مفصل طور پہ ہمارے برادر مصعب قاضی صاحب نے تفصیلی طور پہ آپ کے آگے رکھا. اب اس بڑے اور بلند مقصد کو لے کے ہم کو کیا کرنا ہے، کس طرح سے ایسائیوں کا کیا مقصد ہے، خاص طور سے طلبہ اور نوجوانوں کے درمیان یہ سنگٹھن کام کرتا ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے، کس طرح سے عیسائی نوجوانوں کو معاشرے کے اندر ان کا کیا رول ہونا چاہیے، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کے اوپر کچھ چیزیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. عیسائیوں، جیسا کہ ابھی ذکر آیا، 40 سال سے یہ سفر جاری رکھی ہے. عیسائیوں کے اندر، اس تنظیم کے اندر مختلف محاذوں پہ مختلف متنوع قسم کے ہمارے کارکردگیاں رہی ہیں. تعلیم کے میدان کے اندر، معاشرے کے اندر، سوشل سروس، خدمت خلق کے اعتبار سے، دعوت دین کے اعتبار سے، تزکیہ اور تربیت کے اعتبار سے، اور اس سے آگے بڑھ کے نوجوان ملت کے نوجوانوں میں بھی، طلبہ برادری کے درمیان میں بھی، اور ساتھ ساتھ خاص طور سے ملک بھر کے جو نوجوان ہیں، جو کہ ہندوستان کا ایک بہت بڑی اکثریت ہے. 2011 کے سنسس کے مطابق انڈر ایج آف 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کی تعداد تقریباً 60% ہے. تقریباً 60% آبادی انڈر دی ایج آف 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کی ہے. تو ظاہر سی بات ہے، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، ملک بھر کے اندر ان لوگوں کا ایک غیر معمولی کردار ہوتا ہے. تو عیسائیوں ان نوجوانوں کو لے کے جو کام پر لگانا چاہتی ہے، جو ان کے اندر حساسیت اور بیداری ان کے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے، خاص طور سے سماج کے مسائل کو لے کے، سماج کے اندر ہونے والے سیاسی مسائل ہوں، سماجی مسائل ہوں، وہ چاہے مختلف مذاہب اور ملتوں کے درمیان والے رشتے تعلقات کے حوالے سے ہوں، یہ تمام چیزوں کو لے کے عیسائیوں کیا چاہتی ہے، اس کے بارے میں آپ کے آگے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. یہ 40 سالہ سفر کے اندر، جیسا کہ میں ابھی ذکر کر رہا تھا، مختلف محاذوں کے اندر عیسائیوں نے کام کی. تعلیم کے میدان، تربیت، مذہبی تربیت اور تعلیم کے اعتبار سے ہو، یا دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ہو، یا معاشی مسائل کے اعتبار سے ہو، سماجی مسائل کے اعتبار سے ہو، یا سیاسی حساسیت اور بیداری اور مختلف مسائل کے اعتبار سے ہو، بہت سارے کام عیسائیوں نے کی. لیکن اگر ان سب کو اکٹھا کر کے اگر ایک لفظ میں کہا جائے کہ عیسائیوں کیا چاہتی ہے، وہ عیسائیوں یہ چاہتی ہے ملک کے اندر کہ طلبہ اور نوجوان، جو کہ معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہے، وہ اپنا کردار معاشرے کے اندر نبھائیں. اگر وہ اپنا کردار معاشرے کے اندر صحیح طور پہ نبھائیں تو اس معاشرے کا حال بھی بدلے گا اور مستقبل بھی سنورے گا. اور اگر یعنی کسی بھی معاشرے کے اندر اگر اس کے نوجوان کو آپ دیکھیں تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس معاشرے کا مستقبل کیا ہونے والا ہے. اگر معاشرے کے نوجوان پڑھے لکھے ہوں، لائق فائق ہوں، صلاحیت مند ہوں، تو اس معاشرے کا مستقبل بہتر ہوگا، سنورے گا. لیکن اگر اس کے نوجوان جو ہے بیکار ہوں، بے روزگار ہوں، تعلیم سے بے بہرا ہوں اور آوارہ گردی میں مبتلا ہوں، اور طرح طرح سے جو ہے ان کے صلاحیتیں بیکار ہو رہی ہوں، یا کام میں نہیں آ رہی ہوں، یا غلط راہوں میں لگ رہی ہوں، تو آپ آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاشرے کا مستقبل سیاہ ہوگا. جب ہم ہندوستان کو دیکھتے ہیں
تو یہاں کے جو نوجوان ہیں اور ان کا مزاج، ان کا رجحان، ان کے اندر تعلیم کا معیار، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس معاشرے کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس اعتبار سے SIO یہ چاہتی ہے کہ ہم طلبہ اور نوجوانوں کو بیدار کریں، تعلیمی طور پہ ان کو تیار کریں، ان کی صلاحیتوں کو نکھاریں، اور اس سے زیادہ یہ تمام چیزوں میں جب وہ تیار ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ان کو حساسیت بھی ان کے اندر پیدا کریں، ان کے اندر بیداری پیدا کریں کہ معاشرے کے اندر وہ اپنا کردار، ایک مثبت کردار نبھائیں، تاکہ وہ معاشرہ ایک بہتر معاشرہ بنے، وہ معاشرہ ایک بہتر مستقبل کی طرف گامزن ہو۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے کہ خیر الناس من انفعهم للناس، کہ انسانوں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، جو لوگوں کا نفع کرتے ہوں، جو لوگوں کے لیے بھلائی اور خیر کا ذریعہ بنتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی قانون فطرت کا قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو بیکار اور کچرا، پانی اور بہتے ہوئے ندی کی مثال یہاں بیان کی گئی ہے کہ کس طرح بہتے ہوئے پانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جھاگ ہے اور کچرا ہے وہ بہہ کے چلے جاتی ہے، اور جو سود مند مٹی ہوتی ہے وہ زمین میں ڈل جاتی ہے، اور اس سے جو ہے زراعت اور دیگر فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ جو بیکار چیزیں ہیں ان کو گزار دیتا ہے، اور جو خیر کے اور مثبت اور نفع بخش چیزیں ہیں ان کو جو ہے زمین میں باقی رکھتا ہے۔ محترم بزرگوں، ماں اور بہنوں، SIO جو کام لے کے اٹھی ہے وہ اس کو اگر بہت مختصر انداز میں کہا جائے تو یہی کہ انسانوں کو نفع بخش بنانا، انسانوں کو سود مند بنانا، معاشرے کے اندر ان کا ایک مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرنا، یہی SIO کا ویژن اور مقصد ہے۔ کس طرح سے لوگوں کو تیار کیا جائے، کس طرح لوگوں کو ابھارا جائے، کس طرح ان کے صلاحیتوں کو نکھارا جائے، کس طرح ان کے اندر حساسیت اور بیداری پیدا کی جائے تاکہ وہ معاشرے کے اندر اپنا کردار نبھا سکیں، اس کے مختلف طریقے ہیں، مختلف ذرائع ہیں، اور اس کے اندر بہت تفصیلی طور پہ کئی چیزیں ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے بیان کرنے کا موقع نہیں، چند چیزیں میں رکھوں گا اور چند چیزیں انشاءاللہ آگے آنے والے مقررین انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو رکھیں گے۔ اس میں سے سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے وہ تعلیم ہے۔ تعلیم انسان کو دراصل زندگی کے اندر سوچنے کا ڈھنگ، سمجھنے کا ڈھنگ، ان کے صلاحیتوں کو نکھارنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ تعلیم مقصد بھی ہے، تعلیم ذریعہ بھی ہے۔ تعلیم مقصد اس حساب سے ہے کہ تعلیم، علم کا ہونا انسان کو تمام جانوروں سے بہتر و ممتاز بناتی ہے، اور دوسری طرف تعلیم ذریعہ بھی ہے، شکشا ذریعہ بھی ہے ایک بہتر انسان بننے، بہتر معاشرے کے لیے، بہتر طور سے انسان اپنے صلاحیتوں کو دکھانے کے لیے تعلیم ایک ذریعہ بھی ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر انسان بستے ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اعتبارات سے جو ہے جانوروں سے، چرند پرند سے ممتاز کیا ہے۔ جانوروں کو ہم ایک طرف دیکھتے ہیں اور انسان کو دوسری طرف دیکھتے ہیں۔ انسان کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل اور ذہانت سے نوازا جو کہ جانوروں میں اس درجے کی پائی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خیر اور شر، نیکی اور برائی کی تمیز عطا کی کہ کیا بھلائی ہے، کیا برائی ہے، یہ بھلائی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، یہ برائی ہے اس کو ترک کرنا چاہیے، اس کی حس اور اس کی تمیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس چیز کا بھی اختیار دیا ہے کہ وہ اس بھلائی اور برائی کے درمیان وہ جو چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کا حساب اللہ کے آگے دینا ہوگا کہ اگر آپ بھلائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا بھی اجر اللہ کے یہاں ہے، اور اگر آپ برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا بھی اللہ کے یہاں محاسبہ ہوگا، اس کی سزا ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت جو ہم کو اس دنیا میں بھی جو ہے کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ، نجات کا راستہ دکھاتی ہے، تو اس کے اندر بھی جو تعلیم ہم کو دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کو بھی بہترین اور مثبت طور پہ ہم اپنی دنیاوی زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ اس دنیا کی زندگی کو بنائیں۔ چنانچہ ہم دن رات اس دعا کا اعادہ کرتے ہیں، بار بار اس دعا کو دہراتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم کو خیر اور برکت عطا فرما اور آنے والی
زندگی ماں بعد موت والی زندگی میں بھی ہم کو کامیابی اور سرخروغی عطا فرما۔ تو ایک نفع بخش زندگی انسان کس طرح گزار سکتا ہے، اور خاص طور سے طلبہ اور نوجوانوں کو ہم کس طرح سے گائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی ایک مثبت، ایک پازیٹیو زندگی گزاریں۔ اس میں سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ جانوروں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور دوسری طرف انسانوں کو دیکھتے ہیں، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اعتبارات سے نوازا ہے، تو ہم تھوڑا اگر غور کریں انسان کی زندگی اور اس کا آؤٹ پٹ، اس کا ماحصل کیا ہے، اور جانوروں کی زندگی اور ان کا ماحصل کیا ہے، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں، چرند پرند کو دیکھتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ پلتے بڑھتے ہیں، وہ اپنا کھانے پینے کا سامان کرتے ہیں، اپنی نسلوں کو بڑھاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں تو انسانوں کا معاملہ کیا ہے؟ انسان بھی پیدا ہوتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں، کمانے دھمانے کا جو ہے اپنا ایک سلسلہ گزارتے ہیں، شادی بیاہ ہوتی ہے، آل اولاد ہوتی ہے، پھر بزرگی آتی ہے، ضعیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کا باقی، ان کے پیچھے باقی کچھ بھی نہیں رہتا۔ لیکن اگر غور کریں کہ انسان کی زندگی کا ماحصل اور جانوروں کی زندگی کا ماحصل اگر دونوں سیم ہے، دونوں برابر ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ تمام چیزوں سے جو نوازا اور اس کو اشرف المخلوقات، بہترین مخلوق بنایا، کہ اس کا بھی آؤٹ پٹ یہی ہونا چاہیے؟ ان سوالوں میں ہم کو غور کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بلند مقصد کے تحت پیدا کیا۔ انسانوں کو یہ تمام چیزوں سے جو اللہ نے نوازا، اس کا ضرور بھی ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے نتیجہ مختلف ہونا چاہیے۔ یہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ کیوں اکثر انسانوں کی زندگی ایک حیوان نما زندگی بن جاتی ہے؟ اگر اس پہ ہم غور کریں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اپنی زندگی کا کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کی جو ایک بہت بڑی عظیم نعمت عطا کی ہے، اس کا ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کے اندر SIO یہی گائیڈنس دیتی ہے، یا اس معاملے میں طلبہ اور نوجوانوں کی رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی بامقصد زندگی گزاریں، ہم اپنی زندگی کا ایک کوئی بلند مقصد رکھیں، بلند عزائم کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اس کے اندر جو ہے ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ صلاحیتوں کو ودیت فرمایا، ہر انسانوں کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں رکھی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ہر انسان پہچانے کہ میرا انٹرسٹ کیا ہے، میرا ذوق اور شوق کیا ہے، مجھے کس چیز کے اندر دلچسپی ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کا ایک مقصد طے کرے کہ مجھے زندگی میں یہ حاصل کرنا ہے۔ ٹیسٹ کے اعتبار سے میں اپنی زندگی میں یہ چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ چیز فکس ہو جائے تو اس کے مطابق ہم خاص طور سے طلبہ اور نوجوانوں کے حساب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پھر ہم ان کو تلقین کرتے ہیں اور ان کو راستہ بتاتے ہیں کس طرح سے اپنی تعلیم اور اپنی شکشا کو اس مقصد کے حصول کے لیے کس طرح سے حاصل کریں۔ اگر کچھ یہ بننا ہے، اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو جو ہے گرافک ڈیزائنر بننا ہے، جو بھی بننا ہے، اگر یہ بننا ہے تو اس کے لیے کیا تعلیم ضروری ہے، کیا شکشا ضروری ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جائے، اس کے کیا طریقے ہیں، اس کے لیے کیا تیاریاں کرنی ہیں، کن اداروں کے اندر، کن یونیورسٹیز کے اندر، کن کالجز کے اندر، کن کورسز کے اندر یہ شکشا ہم کو مل سکتی ہے، پھر اس کی پلاننگ کراتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کے آگے کا جو مرحلہ ہے، کس طرح سے ہم اپنے کیریئر کی پلاننگ کریں، کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو ایک بہتر طور پہ، یعنی ہم نے مقصد کو بھی متعین کر لیا، اس کے مطابق اپنی شکشا کا بھی انتظام کر لیا، تو اگلا مرحلہ یہ کہ کس طرح ہم اپنے کیریئر کو پلان کریں۔ جس طرح سے ہم پھر اپنے کیریئر کو پلان کریں گے، اس کی تیاری کریں گے، تو اس کے ذریعے سے ہم معاشرے کو کس طرح سے کنٹریبیوٹ کریں گے، کس طرح سے بہتر معاشرہ بنائیں گے، اور کس طرح جو ہے ہم معاشرے کی خدمت اور انسانوں کی زندگی کے اندر ایک بہتر، ایک مثبت تبدیلی، ایک پازیٹیو چینج انسانوں کی زندگی کے اندر، اور اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر ایک مثبت تبدیلی برپا کرنے کے لیے ہم تیار کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے تمام چیزوں کے اندر ہمارے لیے جو رہنمائی کا ذریعہ ہے وہ خدا کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، ان کی سنت اور سیرت ہے۔ ان کو رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ دراصل معاشرے کا ہر فرد، تمام طلبہ اور نوجوان یہ اپنی زندگی کے بارے میں ایک
ایک مقصد کو متعین کر لیں، اس کے مطابق اپنی تعلیم، اپنے کیریئر اور اپنا ایک کنٹریبیوشن سوسائٹی کے اندر اس کو فکس کر لیں کہ ہم اس طرح سے ہم معاشرے کی خدمت کریں گے، انسانوں کی زندگی کے اندر ایک مثبت تبدیلی برپا کریں گے۔ تو محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو دو چیزیں ہوں گی اس کے نتیجے میں۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنی زندگی کو ایک بامقصد زندگی بنائیں گے، جو پھر ان کی زندگی کو ایک سادھارن زندگی، ایک سادی زندگی سے ایک بامقصد اور ایک بلند اور باعزم اور باحوصلہ زندگی بنا دے گی۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑا فائدہ تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک مثبت سوچ، مثبت ذہنیت، پازیٹیو سوچ، پازیٹیو مائنڈ سیٹ اور پازیٹیو بیہیویئر انسانوں کے اندر پیدا ہوگا، جس سے کہ معاشرے کے اندر بہتر روابط استوار ہو سکتے ہیں، چاہے افراد کے درمیان ہو، کمیونٹیز کے درمیان ہو، اور ساتھ ساتھ ہر فرد جو ہے وہ ایک سوسائٹی کے اندر جو ہے ایک پازیٹیو رول پلے کرنے والا، ایک مثبت کردار ادا کرنے والا شخص بن جائے گا، جس کے ذریعے سے جو ہے پھر معاشرے کے اندر جو ہے ایک اچھا ایک خوشگوار معاشرہ تعمیر ہو سکتا، ایک پازیٹیو معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر خیر ہو، جس کے اندر ایک تعمیری رخ ہو، ایک پازیٹیو معاشرہ ہو، اور جو ایک بھلائی کا معاشرہ ہو، جس کے اندر نیکیاں ممکن ہو، جس کے اندر بھلائیاں ممکن ہو، اور جس کے اندر خرابیاں، برائیاں اور تمام طرح کے جو مسائل ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں۔ تو محترم بزرگوں، ماں اور بہنوں، ایس آئی او کا جو اتنا وسیع مختلف میدانوں میں جو ایس آئی او کام کر رہی ہے اور طرح طرح کے اس کے متنوع ایکٹیویٹیز ہیں، اگر اس کو بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو ایس آئی او کا یہی ویژن اور مقصد ہے کہ انسانوں کو ان کا اپنا مقام اور کردار یاد دلایا جائے، اس کے لیے ان کو تیار کیا جائے اور پھر ان کو لگایا جائے کہ معاشرے میں وہ اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے سنانے کے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایک بہتر مستقبل کے لیے ہم کو تیار ہونے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور کل کے دن ایک بہتر کردار ادا کرنے کے لیے معاشرے کے اندر ایک مثبت تبدیلی برپا کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔